اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرچ کرنے کی ترتیب بتلائی گئی، کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے یہاں کون سا صدقہ، کون سا مال زیادہ پسند ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ اور 7 بالیں اگائیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا وسعت والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بہت بردبار ہے۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہوئی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنا بنا دے، یعنی جیسے پہلے پتھر تھا ویسے ہی چکنا اسے چھوڑ دے وے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اس میں جو مال خرچ کرنے والی بات آئی ہے کہ اللہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 روپے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے 1 روپے کا 700 روپے تک ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن کے الفاظ کے مطابق۔ حدیث پاک میں آتا ہے 700 بھی آتا ہے، 7 لاکھ بھی آتا ہے، 7 کروڑ تک بھی آتا ہے۔ جیسی بندے کی نیت ہے ویسا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ مال خرچ کیا، کسی غریب کو دیا، کسی اللہ کے راستے میں دوسری جگہ پر دیا، خیر کے کاموں میں دیا، کسی غریب مسکین یتیم بیوہ کو دیا، اگر اس کو احسان جتلا دیا، کبھی تانا دے دیا، تو مثال قرآن پاک نے خود دی ہے کہ جیسے چٹان پر مٹی رکھی ہے اور مٹی کے اوپر جو ہے پھر زوردار بارش ہوئی، پوری کی پوری مٹی دھل گئی، اب وہ مٹی کسی قابل نہیں رہی، وہ چکنا پتھر رہ گا جیسے پہلے تھا ویسے، یعنی سارا احسان سارا ختم کر دیتا ہے۔ نسائی کی روایت میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور احسان جتلانے والا یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ دوسری اسی کتاب کے اندر دوسری روایت ہے، اس میں فرمایا تینوں لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی کتاب کے اندر دوسری روایت ہے، اس میں فرمایا تینوں لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو احسان جتلانے والا اور دوسرا پائجامہ یا تہمد جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یہ ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ ان کو پاکیزہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جب اللہ ان سے ناراض ہوگا تو بتاؤ کیا حال ہوگا۔ احسان جتلانے والا جو صدقہ کر دے اور پھر احسان جتلائے۔ دوسری بات یہاں پر کہی گئی کہ تکلیف پہنچانے والا، کسی بھی طریقے سے تکلیف اس کو جو ہے نہ پہنچائے۔ یا یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس کوئی مانگنے والا، کوئی سائل آیا اور وہ سائل ہمارے پاس آیا، اس نے غصے والی کوئی ایسی بات کہہ دی، ناراضگی والی، تو اس کو جھڑکو مت، اسے معاف کر دو۔ یا اس نے بار بار اصرار کیا، ہمیں غصہ آ گیا، لیکن اپنے غصے کو پی جاؤ۔ اللہ کہتا مجھ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں، سب کچھ میں نے دیا اور مجھے ہی بھلا دیا، پھر بھی میں اپنے زمین پہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ سے زیادہ حلیم، بردبار یعنی معاف کرنے والا، برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ سائل ہمارے پاس آئے اور ہم اسے درگزر کر دے کہ بار بار اصرار کرنے پر اور ہمیں کوئی تکلیف دے، غصے والی بات کہہ دے وے، پھر ہم اسے معاف کر دے وے۔ بھلی بات کہہ دینا صدقے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا، کوئی آدمی، کوئی شخص بھلی بات کہہ دے، اس صدقے سے بہتر ہے جو بعد میں چل کر اس کو تکلیف پہنچا دے یا طعنہ دے دے وے، احسان جتلا دے وے۔ ایسی باتوں سے بہتر ہے کہ بھلی بات کر لے وے، اس غریب سے بھلائی کی باتیں کر لے وے۔ کبھی بھی اس دیش میں آ کر کے جو ہے کسی غریب کو نہ جھڑکو، کسی بھی غریب کو نہ جھڑکا کرو۔ پتہ نہیں کہ سامنے والے کی کیا مجبوری ہے، یہ تو اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے نا۔ میں تھوڑے غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، اس کے گھر کی باتوں کو جانتا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن ضرورت ہوتی ہے انہیں، اور یہ مالدار کے اوپر بھی ہے، پیسے والے کے اوپر بھی ہے۔ سوال کرنے والا تیرے گھر پہ آیا، تیرے اوپر احسان ہے اس کا، لیکن پیسے والے کے لیے ضروری ہے کہ تیرے مال میں جو ہے غریبوں کا جو ہے حصہ ہے، ان تک پہنچانا تیری ضرورت ہے، تجھے پہنچانا پڑے گا۔ یہ مال ان تک پہنچانا ضروری ہے، اور حقدار تک پہنچانا، صاحب حق تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ ہاں، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے سخی آدمی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل اور ایمان دو چیز ایک میان میں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور بخل کہتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کنجوسی، اس کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیز ایمان اور بخل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی بہت دوری ہے ان کی، بہت لڑائی آپس میں۔ 36 کا آنکڑا بخل کا اور ایمان کا، یہ سمجھ لو۔ اللہ کو سخی آدمی پسند ہے،
سخی آدمی اللہ کو بے حد پسند ہے، اور قرآن پاک میں آپ جگہ جگہ دیکھو گے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہاں، پھر اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے، واپس دے دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے اور اس مال کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ